فرمائیے گا ان من النعم سعۃ المال. ہر آدمی کو لگتا ہے کہ مال کی وسعت جو ہے یہ ایک اچھی نعمت ہے، ہونا چاہیے، ہے نعمت ہے، بالکل ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مال کی وسعت خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہر آدمی کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے. مگر ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں وہ نعمت نہیں لگتی، جو چیز دوسرے کے پاس ہے ہمیں وہ نعمت لگتی ہے. خدا یہ چاہتا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے اوپر غور کرو، جو دوسرے کے پاس ہے اس کو مت دیکھو. جو چیز تمہارے لائق تھی ہم نے وہ تم کو دی ہے، جو چیز اس کے لائق تھی ہم نے اس کو دی ہے. میری تقسیم عدالت کے ساتھ ہوتی ہے. خداوند عالم کی تقسیم پر اگر کوئی راضی نہیں رہتا ہے تو بندگی سے نکل جاتا ہے. کسی کو زیادہ دیا اس نے، کسی کو کم دیا، شکوہ مت کرو کہ معبود اس کو تو نے ایسی نعمتیں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اس کو دیکھ کر نعمت کیوں طلب کر رہے ہو؟ وہ اس کا حقدار تھا، جس چیز کا بھی حقدار تھا، اسی لیے اس نے حسد سے منع کیا. جب تم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھو گے تو شکر کے بجائے تمہارے اندر حسد پیدا ہوگا، اور جب حسد پیدا ہوگا تو کہتے ہیں الحسد یأکل الایمان، حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ. آپ نے کبھی غور کیا اس حدیث کے اوپر؟ حدیث تو آپ کی بہت پرانی سنی ہوئی ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حسد، میں کسی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہوں کہ یار بتاؤ اتنی ساری چیزیں اس کو ملی ہیں، کاش کسی طوفان میں غرق ہو جائے. حسد اس کو کہتے ہیں، حسد اس کو کہتے ہیں کہ کاش اس کے یہاں ایک دن مثلا زلزلہ آ جائے، اس کا پورا گھر گر جائے. اتنا عالیشان بنگلہ بنا رکھا ہے گریٹر نوئیڈا میں اس نے، اس کا بنگلہ گر جائے ایک دن. اس کو حسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ میں کسی اور کا برا چاہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا برا ہو رہا ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. میں کسی اور کا برا چاہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا برا ہو رہا ہے. تم حسد سے کسی اور کو غارت کرنا چاہ رہے ہو لیکن تمہارا اپنا ایمان غارت ہوا جا رہا ہے. کیوں ایمان اس لیے غارت ہوا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ چیز خدا نے دی ہے، اس کو وہ چیز خدا نے دی ہے. تم اس کے لیے انگلی نہیں اٹھا رہے ہو، اس کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہے ہو. اس کی خدا نے دیا ہے نا، اس کو خدا نے دیا، تو حسد کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے ہمارے یہاں حسد کا حکم نہیں ہے. حسد سے ممانعت کی گئی. رشک کے لیے ٹھیک ہے، رشک کر سکتے ہیں آپ. حسد سے ایک نیچی چیز ہے رشک. رشک کا مطلب ہے کہ پالنے والے جیسے اسے دیا ویسے مجھے بھی دیا، جیسے اجازت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. امام فرماتے ہیں انا من سعۃ المال، انا من النعم سعۃ المال. خداوند عالم کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس مال کی فراوانی ہو. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کے رزق میں برکت عطا کرے. اس پہ آمین الحمدللہ اچھی آتی ہے، مجھے معلوم ہے اس طرح کی دعاؤں پہ آمین اچھی آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد مال کی وسعت ہونی چاہیے. دیکھیے فقیری بہت بری شے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لا معاد من لا معاش لہ. اللہ اکبر. تفسیر طلب حدیث ہے، صرف آسانی سے کہہ کے گزر جانا کمال نہیں ہے، تفسیر طلب حدیث ہے. رسول کہتے ہیں وہ قیامت کیا سر کر پائے گا جو دنیا میں ایک ذریعہ معاش نہیں تلاش کر سکا. یعنی دنیا میں ایک ذریعہ معاش تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے. خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ رہو. وہ یہ چاہتا کہ میں نے تمہارا رزق بھیجا ہے، اپنی محنت سے اس بھیجے ہوئے رزق کو حاصل کرو. اپنا رزق کسی اور کے آگے دست سوال دراز کر کے طلب مت کرو، اپنی محنت سے اس رزق کو حاصل کرو. اس لیے ہمیں ہمارے ہاں اپنے حصے کی محنت کرنے کے لیے ہمیشہ کہا گیا ہے.
ٹھیک ہے، رزق خداوند عالم نے بھیجا. آپ یقین جانیں بغیر، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے نا اسباب کی دنیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب مجھے 20 سال تک بچے ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے کہ پھر میں نے شادی کی تب مجھے بچے ہوئے. بھئی یہ دنیا اسباب کی دنیا. آپ خدا اللہ سے بچے مانگتے رہیے گا اور شادی نہیں کیجیے گا تو کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ پہلے شادی کیجیے اس کے بعد بچے مانگیے نا. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اپنی طرف سے ساری محنتیں کر لو تب اس کے بعد خداوند عالم سے کہو میرے بس کا جو تھا وہ میں نے کر لیا، اب تیرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی عطائیں ہمارے دروازے پر کھول دے. پہلے تم تو جاؤ نا، پہلے تم تو جاؤ. ایک لطیفہ اور بڑا سچا لطیفہ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام کے روضے پر ایک صاحب گئے ہوئے تھے اور انہیں بنگلہ چاہیے تھا ایک خاص پرٹیکولر پلیس پر. مشہد کی کسی کالونی میں ہی ان کو بنگلہ چاہیے تھا. تو وہ امام رضا سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ مولا مجھے فلاں جگہ پر یہ جو ہے وہ بنگلہ جو ہے وہ چاہیے. اور بہت دیر سے وہ گریوزاری اور دعا اور مناجات ہو رہی تھی. تو اسی کے بغل میں ایک شخص اور آ کے بیٹھ گیا اور وہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک دن کے رزق کے لیے آیا تھا. مولا بڑی تنگ دستی ہے اور گھر میں بڑا فاقہ. تو اس نے جیب سے وہاں کے 5000 نکالے اور اس نکال کے چپکے سے دیے کہ ابھی مولا سے میری بات ہو رہی، تم اپنا کام چلاؤ، ٹھیک ہے، پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے، تمہارا مسئلہ میں حل کیے دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. البتہ ہمارے استاد نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اپنا مسئلہ خدا حل کر دے تو تم دوسروں کے مسائل حل کرو. جیسے جیسے تم دوسروں کے مسائل حل کرتے جاؤ گے خدا تمہارے مسائل حل کرتا جائے گا. یہ حسد جو ایمان کو کھا جاتا ہے، اللہ اکبر. بڑے موقع سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، سنتے چلیے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ امام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء. دو خصلتیں ایسی ہیں، دو چیزیں بنی آدم کو ایسی دی گئیں. بنی آدم سے مراد یہاں پر مسلمان ہے. دو چیزیں مسلمانوں کو ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ بھی نعمت ہے. خصلتان لیس فوقہما شیء. دو خصلتیں ایسی کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. الایمان باللہ، پہلی چیز خدا پر ایمان، اور دوسری چیز آپ کے موجودہ امام کے والد کا قول ہے. جو آپ کے زمانے کے امام ہیں ان کے بابا کا قول ہے. امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی دی گئیں کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پہلی چیز الایمان باللہ، خدا بند عالم پر ایمان، اور دوسری چیز ونفع الاخوان، اپنے دینی بھائی کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا. اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو دی نہیں گئی. اپنے دینی بھائی کو فائدہ پہنچاؤ. خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں ماسٹر کیز دیتا ہوں. کامیاب زندگی کی ماسٹر کی یہ ہے کہ تم دوسروں کے مسائل کو حل کرو، خدا تمہارے مسائل حل کرے گا. دوسروں کے راہ میں پیچیدگیاں مت لے کر آؤ. اگر تم دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرو گے تو یقین جانو پھر خدا تمہارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا. تمہارا دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرنا اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا کسی کے لیے مسائل کھڑا کرنا چاہے تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوگا، بہت زیادہ ایفیکٹڈ، کیونکہ خدا ہے. اگر خدا کسی کے اوپر دروازہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. زلیخا بند کرے تو یوسف کھلوا سکتے ہیں. خدا کسی کے اوپر بند کرے گا تو وہ نہیں کھلوا پائے گا نا. اس لیے تم دوسروں کے مسائل حل کرو، خدا تمہارے مسائل حل